گرامی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ صرف معصوم جانتا ہے معصوم کا مقام کیا ہے، کیونکہ وہ اس درجے پہ ہے جس درجے پہ دوسرا معصوم ہے۔ عصمت کے درجے کو صرف معصوم ہی بتا سکتا ہے، علم لدنی کے وہی مالک ہیں، حجت خدا بھی وہ دونوں ہیں۔ اب امام صادق علیہ السلام وہ تمام صفات رکھتے ہیں، وہ تمام عہدے رکھتے ہیں جو سید الشہداء کے پاس ہیں۔ اب وہ ان عہدوں کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آ کے سلام کر رہے ہیں، تو اب اندازہ لگائیں کہ سید الشہداء کا مقام کیا ہے کہ دوسرے امام آ کے انہیں اس طرح سلام کرتے ہیں۔ اب امام آ کے انہیں سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام۔ آداب زیارت میں درج کیا گیا ہے کہ مستحب یہ ہے جب انسان سلام پڑھے، بہتر یہ ہے پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام کو جب سلام پڑھے تو امام اس طرح سے سلام پڑھتے تھے کہ امام کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے پھر سلام پڑھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں واجب نہیں ہے کہ انسان کھڑے ہو کے زیارت پڑھے، لیکن امام کی روش یہ ہے کہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھے۔ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مریض ہو سکتا ہے، کوئی بزرگی کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی زیارت سے محروم نہ رہے، زیارت پھر بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں کیوں کھڑا ہونا بہتر ہے، کھڑے ہو کے زیارت پڑھنا کیوں مستحب ہے؟ اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اور زیارت ادب و آداب کی معراج کا نام ہے۔ جب انسان امام معصوم کی زیارت بجا لائے تو اس انداز سے امام کی زیارت پڑھے کہ محسوس ہو یہ ادب کرنا جانتا۔ میں تو عزیزان گرامی احترام کتنا واجب ہے۔ اب سید الشہداء کی زیارت کے لیے جناب امام صادق السلام اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ سلام کے لیے آئیں تو پھر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، جس طرح خود امام بھی کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے تھے، کھڑے ہیں زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اور جناب صفوان ان الفاظ کو لکھا، پہلا جملہ السلام علیکہ یا وارث آدمہ صفوت ہیں۔ عزیزان گرامی پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے سے مردہ نہیں رہتا، زندہ رہتا۔ تو آیا حبیب خدا کو کبھی مردہ کہا جا سکتا؟ پتہ نہیں میں بات کا پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ تو اب انسان مردہ نہیں ہوتا اگر وہ آل محمد کی ولا رکھتا ہو، جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ تو آیا محمد و آل محمد کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ان کو کبھی مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر کی جس حدیث کو میں نے شروع کیا تھا اس کو تکمیل تک پہنچاؤں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے ہماری زیارت مت کرنا، اور معصوم فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے ہماری زیارت کرے اس کی زیارت ہی قبول نہیں ہے۔ جب آؤ ہماری زیارت کے لیے ہمیں زندہ سمجھتے ہوئے ہماری زیارت کرو، وہ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اب آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام علیہ السلام کی زیارت میں جب جائیں نا مشہد مقدس میں تو وہاں کچھ جملے کہتے ہیں، اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی۔ امام سے آپ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی گواہی وہاں دی جاتی ہے جہاں پہ مشاہدہ ہو، جہاں شہود ہو۔ اگر شہود نہ ہو تو گواہی نہیں دی جا سکتی۔ میں آگے جب جملے آئیں گے تو اور زیادہ وضاحت کروں گا، لیکن عزیزان گرامی انسان گواہی دے رہا۔ اب یہاں پہ امام کے آپ بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وترد سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے میں نہ دیکھ پا رہا ہوں نہ سن پا رہا۔ توجہ ہو عزیزان گرامی، اصول کافی کی روایت ہے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اسماء جو اللہ نے آدم کو جناب آدم کو سکھائے کہ اسماء اعظم تھے، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے وہ جو اسماء تمام انبیاء کو سکھائے سب سے زیادہ جناب آدم کو سکھائے۔ توجہ کیجیے گا، اصول کافی کی روایت کو پیش کر رہا ہوں، بحار الانوار میں بھی ہے، حق الیقین میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جسے پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ اب امام فرماتے ہیں، پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسماء سکھائے، اسماء اعظم سب سے اللہ کے جو بڑے اسم ہیں اسماء اعظم کا کل اسماء اعظم 73 ہیں، کل اسماء اعظم 73 ہیں، 73 ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہر نبی اور وصی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ معجزات دکھاتے ہیں۔ کہ آصف ابن برقیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا،
کون ہے جناب آصف بن برقیہ؟ جناب سلیمان کے وصی، جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے کے آئے تھے۔ کہا صرف ایک اسم اعظم تھا، ذہن میں ہے نا واقعہ جناب سلیمان نے جب ہدہد سے پوچھا تھا کہ بھئی کہاں تھے تم؟ کہا میں قریب کی ایک بستی میں گیا تھا، وہاں خاتون کی بلقیس کی حکومت ہے۔ کہا کہ فوراً میں چاہتا ہوں کہ اس کے کوئی تخت کو لے آئے۔ یہاں پہ پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا جناب سلیمان نبی تھے؟ اس تخت کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے خود نہیں لا سکتے تھے؟ کہا بے شک لا سکتے تھے۔ کہا پھر اپنے وصی سے کیوں کہا؟ جناب آصف سے کیوں کہا؟ کہا وہ چاہتے تھے کہ ان کے وصی کا مقام ان کی امت پہ واضح ہو جائے، ان کی امت پہ روشن ہو جائے ان کا وصی کون ہے، اس لیے انہوں نے اپنے وصی سے کہا کہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے وہ تخت لا کے دکھا۔ اب یہاں پہ روک ایک جملے کو کہہ رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من تبعیدیہ ہے، من عنده علم من الکتاب۔ یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں جس جملے کے لیے، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا عزیزان گرامی۔ تو امام فرماتے ہیں من تبعیدیہ ہے، کتاب کا کچھ علم تھا، کہ 73 اسماء اعظم ہیں، صرف ایک اسم اعظم تھا جناب آصف کے پاس، ایک اسم اعظم تھا جس کی وجہ سے وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے۔ کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کے پاس صرف 2 اسم اعظم تھے۔ جناب موسیٰ ہاتھ ید بیضا تھا، عصا اژدہا میں بدل جاتا تھا، صرف 4 اسماء اعظم تھے۔ جناب ابراہیم خلیل خدا تھے، ان کے پاس 8 اسماء اعظم تھے۔ جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے۔ کہ جناب آدم کے پاس سب سے زیادہ اسم اعظم تھے، 25 اسماء اعظم تھے۔ کہ ہم اہل بیت کے پاس ان 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہیں۔ کہ وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ کہ 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہمارے پاس ہیں۔ عزیزان گرامی، کا امام معصوم فرماتے ہیں اللہ نے جناب آدم کو سب سے زیادہ انبیاء میں اسماء اعظم دیے تھے، اس لیے کہا یہ صفی اللہ ہے۔ توجہ کہ اس لیے آدم صفی اللہ ہے، اللہ کی صفوت ہے عزیزان گرامی، یعنی سب میں برگزیدہ ہے، چنا ہوا ہے، چوزن ہے، اللہ نے انہیں انتخاب کیا۔ اب امام صادق جب زیارت پڑھتے ہیں سید الشہداء کی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام۔ کہ جناب آدم صفوت کے وارث ہیں، اللہ کے صفی ہیں۔ اب جناب سید الشہداء جناب آدم کی اس صفت میں جسے صفی کہا جاتا ہے، صفوت کہا جاتا ہے، اس صفوت کے وارث کا نام حسین ہے۔ اس صفوت کے وارث کا نام حسین ہے۔ عزیزان گرامی، اب تو کوئی ہے نا حسین ایسا کہ جسے آدم بھی سلام کر کے کہے فخر آدم آپ پہ سلام۔ اب سوچئے حسین ابن علی کون ہے کہ جو جناب آدم کی صفوت کے وارث ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ وارث میراث سے افضل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب سوچئے کہ کوئی ایسا اہل ہو کہ جو اس صفوت کا وارث بنے، اور کیسے وارث بنے؟ کیونکہ سید الشہداء نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں میدان کربلا میں جو کسی اور نبی اور وصی نے پیش نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے جناب سید الشہداء جناب آدم کی صفوت کے وارث بنے۔ اب یہاں پہ میں صرف علم سے متعلق میں نے شروع کیا ہے، اس حدیث کو مکمل کر دوں اور پھر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ توجہ تو ہے اب تک میرے ساتھ مجمع کی؟ عزیزان گرامی، اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کے پاس علم دوسرے انبیاء سے زیادہ تھا، اور رسول خدا اور ان کی آل کے پاس 73 میں سے 72 اسماء اعظم، 73 میں سے بس 72۔ عزیزان گرامی، اب سنیں ذرا اس روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کہا کہ یا علی، اللہ نے اتنی قرآن میں آپ کی شان میں آیات نازل کی ہیں۔ امام المشککین فخر الدین رازی نے لکھا کہ 360 آیات قرآن میں صرف علی کی شان میں نازل ہوئی کے لیے۔ حافظ رجب برسی نے لکھا ہے کہ نہیں، 500 سے زیادہ آیات علی کی شان میں ہے، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ یہ 500 آیات علی کی شان میں ہے۔ سمجھ میں کہ میرے ساتھ ہمارے بعض علماء نے 1000 سے زیادہ آیات لکھی ہیں کہ 6000 میں سے 1000 آیات جناب امیر علیہ السلام کی شان میں۔ اب تو گھبرا کے سن رہے ہیں آپ حضرات۔ تو حافظ رجب برسی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 500 آیا فی شان علی بن ابی طالب۔ 500 آیات ہیں جو علی بن ابی طالب کی شان میں۔ اب جس امام کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی، ان سے کسی آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا علی بتائیے
اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیات میں آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی سب سے زیادہ آیت کون سی پسند ہے؟ سوال واضح ہو گیا؟ اتنی آیات ہے نا، 500 سے زیادہ آیات تو کم از کم لکھی ہیں، علماء نے لکھ دی ہے کہ یہ 500 آیات جناب امیر علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ ان میں آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی آیت سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے؟ نہ میرے مولا نے کہا کہ ذرا کل تک کی مہلت دے دے، ذرا ایک مرتبہ آیات دہرا لوں، ذرا میں خود سے فضائل دیکھ لوں اپنے، پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں، میں اپنے فضائل کو خود سے دہرا لوں، ذرا ایک مرتبہ پھر آیات کو دیکھ لوں۔ نہیں، نہ میرے مولا نے کہا ذرا ایک مرتبہ سوچنے دے، جس روانی سے سوال آیا تھا میرے مولا نے اسی روانی سے فوراً فی الفور کہا کہ مجھے اپنی شان میں آیات جو نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ آیت پسند ہے، سورہ رات کی آخری آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكُ۔ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ ومن، اور بہت سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ عزیزان گرامی 43ویں آیت ہے سورہ رات کی، 13واں سورہ ہے، 43ویں آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ان سب سے کہہ دیجئے میری رسالت کے بس 2 گواہ کافی ہے، میری رسالت کے بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جب میرے مولا سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ کون سی آیت پسند؟ آپ نے کہا یہ آیت۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، یا علی یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کہا کیونکہ اس آیت میں اللہ نے جہاں رسول خدا کی رسالت کا گواہ خود اپنا نام لکھا، اپنے نام کے فوراً بعد میرا نام لکھا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھ کے بتایا علی کون ہے۔ توجہ ہے جانے کے نام تو جناب امام ششم فرماتے کہا کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نام کے فوراً بعد میرا نام رکھا، کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں گواہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔